علی بخش بیٹا ایسا کریکٹر ہے جس نے 40 سال ان کی خدمت کی. وہ اقبال کے خادم نہیں تھے بلکہ محرم راز بھی تھے. آنٹی ڈورس نے ہر وہ کام کیا. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کرسچن تھی نا وہ, تو یہ وہاں پروٹیسٹ کرنے گئی. کون؟ ڈورس. کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مسلمان بچوں کو جبرن بائبل پڑھا رہے ہیں. یعنی انہوں نے ماں کا حقیقی پیار ایسے دیا جیسے محترمہ فاطمہ جن نے قوم کو پیار کر دیا. ہم نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اقبال کی بلاؤس خدمت کی, ہم انہیں فراموش کیوں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم پروفیسر صاحب, میں آپ کا دلی طور پہ بڑا شکر گزار ہوں. پروفیسر ہارون صاحب سے میرا جو غائبانہ کہہ لیجئے تعلق اور واسطہ بنا, وہ ایک کتاب کی وجہ سے بنا جو کئی سال پہلے میں نے پڑھی, اور اس کتاب کا نام تھا ہمارے عیدی صاحب. اور ہمارے عیدی صاحب ایک ایسی کتاب تھی جس کتاب کے ذریعے مجھے عیدی صاحب کو جاننے کا بڑا کہہ لیجئے ایک میرے لیے سہولت ہو گئی. میں ان سارے کریکٹرز کا, حکیم سعید صاحب کا, عیدی صاحب کا, اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا, قائد اعظم کا, اور ایون اس ساری بیلٹ کے کئی ایسے ہیروز ہیں جو آزادی سے پہلے کے وقت, ان سب کا میں بڑا عاشق ہوں, بڑا دیوانہ ہوں, ان کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں. اور ہمارے عیدی صاحب کتاب ایسی تھی کہ میں شاید کہہ لیجئے کہ نام سے تو واقف ہو گیا, کتاب اور مصنف کے ملاقات سر سے میری نہیں ہو سکی. تو اس سال کی ابتدا میں شاید جین فیب میں میرا ایک لیکچر تھا جو سرگودا کی جو پولیس تھی اور جو ڈپٹی کمشنر کی ٹیم تھی ان کے ساتھ میری بات چیت تھی, اور وہاں سر کنڈکٹ کر رہے تھے اس پروگرام کو. میرے لیے اعزاز کی بات تھی, اتنا سینئر بندہ جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تب سے سر کی میری بالمشافہ کہہ لیجیے دوستی ہو گئی, اور ہم دونوں کیونکہ پاکستان زندہ باد والے لوگ ہیں, ہم اس ملک کے بہت بڑے عاشق اور دیوانے ہیں. ہم چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں ملک ترقی کرے, اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے ترقی کرنے کا. آج کی تقریب کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا ضرور بتانا چاہوں گا, کیونکہ میرے ذہن میں آئیڈیا تھا, بڑا پرانا آئیڈیا تھا کہ اس پہ کام ہونا چاہیے, اس پہ کام نہیں ہوا. سر کی بڑی مہربانی, میرے اس آئیڈیا کو اسی سال میں نے سر کے ساتھ ڈسکس کیا. سر نے اس آئیڈیا کو لیا اور اس پہ ریسرچ کر کے ایک کتاب میں کچھ مضامین اس آئیڈیا پہ لکھے. آئیڈیا کیا تھا؟ علامہ محمد اقبال سے سارے واقف ہیں, شاعر مشرق ہیں. اقبال لاہوری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں, کونیا چلے جائیں تو مرید ہندی کے نام سے جانے جاتے ہیں. اقبال کی جو کہہ لیجیے فلاسفیز ہیں دنیا کی کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ اقبال کو نوبل پرائز ملنا چاہیے, یہ میرا بالکل یقین ہے, اس بات میں ملنا چاہیے. لیکن انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے کہ تعصبات بہت زیادہ ہیں, اور اقبال نے کیونکہ ایک رائٹ کے فلسفے کو بڑی طاقت دی ہے اور بلیورز کے فلسفے کو بڑی طاقت دی ہے. تو اقبال کی ساری جو فلاسفیز ہیں اس میں اقبال کی فلاسفیز اپنی جگہ, لیکن اقبال کے زمانے کو اگر جانا جائے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کیسے کیسے مشاہیر اقبال سے متاثر تھے. یہ قصہ ہے, اس پہ بھی سر نے کام کیا. یعنی وہ تمام شخصیات جو اقبال سے جن کا کوئی نہ کوئی کنیکشن تھا, خط و کتابت تھی, رابطہ تھا, اقبال کے زمانے میں حیات تھے, ان کا اقبال سے کیا, اور اقبال نے کس حد تک متاثر کیا اپنے وقت کی انٹیلیجنسیا کو. جو برینز تھے اپنے زمانے کے, اقبال نے کتنا ان کو متاثر کیا. ایک پہلو ایسا تھا جو ہمیشہ میں سوچتا تھا, اور خاص طور پہ میں تب ضرور سوچتا تھا جب بھی مجھے کوئی اپنی ذاتی زندگی میں اچھا ملازم نہیں مل رہا ہوتا تھا. وہ دو ایسے کریکٹرز تھے جن کو میں بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, کیونکہ تاریخ کے اتنے بڑے فلاسفر, اتنے بڑے صوفی, اتنے بڑے شاعر کے گھر میں وہ رہے. ایک جو صاحب تھے وہ علی بخش صاحب تھے. علی بخش صاحب جو تھے وہ علامہ محمد اقبال کے ذاتی کہہ لیجیے خادم تھے, اور وہ سرو کرتے رہے, تادیر انہوں نے سرو کیا. اور بعد میں علی بخش صاحب کے انٹرویوز بھی چھپے سر, وہ میں نے پڑھے کسی زمانے میں. تو کہیں تو عقیدت اور محبت سے علی بخش صاحب کو علی بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, کہ یعنی اقبال کا خادم. اگر اقبال اتنا بڑا ولی اور اتنا بڑا انسان ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا خادم, اس کو وہ فیض نہ ملا ہو جس نے اتنی محبت سے اقبال کی سیوا اور خدمت کی ہو. تو ایک کریکٹر ہسٹری کا علی بخش بڑا اہم کریکٹر تھا. میری بڑی خواہش تھی اس پہ باقاعدہ طور پہ لکھا جائے, تو سر نے بڑی ایک عنایت کی, میری اس خواہش کو کہہ لیجیے ایکنالج کیا, اور اس پہ جو سر کی لیٹسٹ کتاب آئی ہے اس پہ پورا مضمون علی بخش صاحب پہ شامل ہے. دوسرا کریکٹر بڑا انٹرسٹنگ تھا. دوسرا کریکٹر جو تھا وہ آنٹی ڈورس کا تھا. آنٹی ڈورس جو تھیں وہ میرا خیال ہے اقبال کے انتقال سے کچھ ہی عرصہ پہلے, زیادہ عرصہ نہیں ہے سر, وہ ان کی فیملی کا حصہ بن چکی تھی. جرمن خاتون تھیں, اور وہ بعد میں سرو کرتی رہی ان کے بچوں کو, یعنی ایک کیئر ٹیکر کے طور پہ بھی اور ایک گھر کے کہہ لیجیے آیا کے طور پہ انہوں نے بڑا سرو کیا. اور میرا خیال ان کی ڈیتھ سر 1991 میں ہوئی ہے سر.
93 میں ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسا کریکٹر تھا جو میں لاہور میں دفن ہے, گورا قبرستان میں. تو میں جاننا چاہتا تھا آنٹی ڈورس کے بارے میں, کیونکہ ان کا مزاج, ان کے رویے کے بارے میں جو کچھ ہم نے جو لکھا پڑھا جانا, اس سے خیال آتا تھا کہ دیکھیں تربیت میں کتنا اہم رول ہوتا ہے اس آیا کا بھی, یا ان سب لوگوں کا بھی جو گھر میں کہیں موجود ہوتے ہیں. میں سر کلوز کروں گا اس بات کے ساتھ کہ چند دن پہلے میرے بچے, 2 بیٹے میرے ایڈمیشن ان کا ہو رہا تھا کسی اسکول میں, تو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا کہ آپ کے گھر کے ملازم جو ہیں وہ کیسے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا یہ سوال. ان کا جی کوئی سگریٹ پیتا ہے, ان کی عادات اتوار کا کتنے پرانے ملازم ہیں, کتنا پرانا آپ جانتے ہیں. مجھے اس لحاظ سے اچھا لگا کہ وہ بچوں کی تربیت میں گھر ماں باپ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو گھر کے کیئر ٹیکرز ہیں ان کا بھی رول ہوتا ہے, ان کو بھی اہم سمجھنا چاہیے, اور وہ ایسے ہونے چاہیے کہ بچوں کا ان کے ساتھ بھی ایک ادب کا, محبت کا کنیکشن ہو, اور بچے ان کو گھر کا صرف ملازم نہ سمجھیں, گھر کا فرد سمجھیں. شرعی طور پہ بھی جو گھر میں آپ کے جو لوگ ملازم موجود ہوتے ہیں ان کا پورا حق ہوتا ہے, کھانے پہ بھی, رہنے پہ بھی, کپڑوں پہ بھی, اور پوری آپ کو کفالت کرنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں اس کی کیونکہ گرومنگ نہیں ہے. تو آج کی اس نشست یہ خواب تھا میرا کہ ایک ایسے موضوع پہ آنٹی ڈورس اور علی بخش صاحب کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی سوچ کے حوالے سے, اور اقبال کو, فیملی کو جس نے سرو کیا, اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا ہے, یہ ابھی تک کی پہلی تقریب ہے. یہ اس کا کوئی آپ کو آرکائیو, کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا, کتابوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا, اور سر نے مضامین اس پہ لکھ دیے ہیں. تو آج کی نشست کا یہ ایک سیاق و سباق تھا. اختتام پہ میں سر کا اگین شکریہ ادا کرتا ہوں. میری سر اصل میں آج فلائٹ ہے, میں نے عمرے پہ جانا ہے, تو میرا ڈے جو ہے وہ کہہ لیجیے تھوڑا سا اوور لوڈ ہے. میں شاید ویڈیو سن سکوں گا, اختتام پہ آپ کو ملوں گا انشاءاللہ. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایک پراپر ریکارڈ ہو کے فار ایور یہ آرکائیو کی شکل میں موجود ہوگی کہ ہم نے اس پہ ایک نشست کی تھی, اور جب بھی کوئی اس کو سنے گا تو علی بخش صاحب کو بھی یاد کرے گا, آنٹی ڈورس کو بھی یاد کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں. اچھا سر, جیسے شاہ صاحب نے تمہید باندھی اور وہ ساری گفتگو کی, میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ آپ محقق بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں, بے شمار کتابیں بھی لکھ چکے ہیں, اور تقریباً 34 سال سے آپ اقبالیات کے ساتھ منسلک ہیں. تو سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو 2 کریکٹرز کا سر نے ذکر کیا, تو ان کو آپ نے خود کہاں سے پڑھا اور کہاں سے اسٹڈی کرنا شروع کیا, اور پھر کس طرح ان کے بارے میں ریسرچ کی؟ ہدایق بلاغت, نابغہ روزگار, رشات قلم کی ذوفشاں قوت, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. میں سمجھتا ہوں یہ تحریک کی صورت میں کیسے بن سکے. پہلی ان کی خوش قسمتی تو یہ ہے کہ انہیں ایک نہایت با کردار والد ملے. ان کی والدہ کا نام عمومی طور پر امام بی بی لیا جاتا ہے, جبکہ وہ قرآن پاک کی حافظ تھیں اور محلے میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں. حافظہ امام بی بی پہلا کریکٹر ہے جس نے اقبال کو اقبال بنایا. صحیح. بلکہ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ماں کے دودھ کے ساتھ اسلام کا گھونٹ بھی پیا تھا. اچھا, 1891 میں ان کا مڈل ہے, پھر 2 سال کے بعد انہوں نے میٹرک کیا. 1893 جو ہے میٹرک بھی ہوتا ہے اور ان کی شادی بھی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک, پھر آپ 2 سال جمع کرتے رہیں تو ایم اے کی 2 سال کے بعد ڈیٹ آ گئی. یہ جو سب سے پہلا کریکٹر ہے علی بخش, جنہوں نے 40 سال علامہ اقبال کے ساتھ وقت گزارا. یہ جو شخص ہے یہ ایکچول ہے اٹل گڑھ سے رہنے والے. اٹل گڑھ ایک گاؤں ہے جو ہوشیارپور میں ہے. ہوشیارپور میں یہ پیدا ہوئے ہیں 1888 میں. صحیح. ان کے والد ایک عام سے کسان تھے. ٹھیک ہے, حیات بخش ان کا نام تھا. صحیح. اور لوگ انہیں کہتے تھے حیاتو جٹ. ٹھیک, تو تقریباً 14 سال کی عمر میں یہ علی بخش جو ہے لاہور تشریف لے آئے. یہاں ان کی ملاقات ہوئی مولوی حاکم علی سے. ٹھیک ہے. ٹھیک, مولوی حاکم علی کو کہیں سے سفارش ملی کہ ان کا بھی تعلق ہوشیارپور سے تھا. انہوں نے کہا جی آپ اسے ملازم رکھ لیں. تو علی بخش کو 4 روپے ماہوار پہ مولوی حاکم علی نے ملازم رکھ لیا. ایک دن ڈاکٹر صاحب ان کے گھر گئے تو انہوں نے علی بخش کو دیکھا خدمت کرتے ہوئے تو بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے مولوی حاکم علی سے کہا کہ اسے مجھے دے دیں. انہوں نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں, آپ لے جائیں. اب آپ دیکھیں علی بخش تقریباً 14 سال کی عمر میں, یعنی
1902 میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے گھر آ گئے. حضرات کا توجہ رکھیے گا, کہیں درمیان میں آپ سے سوال بھی پوچھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے اور میں چاہ رہا ہوں یہ میرا پیغام آگے پہنچے. ٹھیک ہے. ابھی قبلہ قاسم علی شاہ صاحب نے اور آپ کے ایک سوال مشترکہ ہو گیا کہ مجھے انہیں جاننے کا شوق کیسے ہوا. آخر اس کا بھی تحریک ہوتی ہے نا. ہوا یہ کہ 7 سالہ تقریبات تھی اقبال کی, تو ہمارے سرگودا میں بھی کئی تقریبات ہوئیں. تو ایک تقریب نیشنل سینٹر میں تھی, سرگودا میں نیشنل سینٹر, اب تو ختم ہو گیا نیشنل سینٹر. ہمارا ایک بہت بڑا ہال ہے جی, ہم کہتے ہیں جنا ہال, اس کے اوپر یہ نیشنل سینٹر ہوتا تھا, اس سے کچھ تھوڑا سا بڑا ہے. تو ایک پروفیسر صاحب, مجھے نام بھی اچھا نہیں لگتا, ان کی تصدیق ہو, فوت ہو گئے وہ, انہوں نے کوئی بات کی تو ایک بزرگ نے ہاتھ بلند کیا, انہوں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں. لوگوں نے تو مذاق کیا, لیکن میں تقریب کے فوراً بعد ان صاحب کے پاس بیٹھ کے جا کے, جی آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے, یہ تو سارے اسکالر بیٹھے ہیں, مجھے ان کے سب کے نام بھی یاد ہیں, اور بڑے سنجیدہ قسم کے وہ مقرر تھے. میں اس کا اسٹیج سیکرٹری تھا. بعد میں فنکشن ختم ہوا, میں ان کا نام تھا اللہ داد. میں اللہ داد سے کہا یار آپ نے تو بہت بڑی آج بات کہہ دی ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں بھی علامہ اقبال کے گھر نا کچھ دنوں کام کیا ہے. وہ تو پھر میرے لیے چنبے کی بات تھی. پھر میں ان کے گھر گیا, پھر وہاں سے گھر سے انہیں غالب لائبریری لایا. انہوں نے کہا جی میری پیدائش ہے 1893, 1893. آگے یہ اگلی بات پہلے بتا دوں کہ وہ 1988 میں فوت ہوئے, عمر دیکھ لیں ان کی. پھر انہوں نے مجھے 3 خط دکھائے ڈاکٹر صاحب کے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ تم گھر داخل کیسے ہوئے؟ کہ جی بات یہ, لاہور میں ایک تقریب تھی محفل نعت کی. کہتا ڈاکٹر صاحب مجھے وہاں سنا. تو انہوں نے کہا کہاں کے ہو؟ کہ میں نے کہا جی میں سرگودا کے ہوں اور امبالے کا ویسے میرا تعلق ہے. کہتا ڈاکٹر صاحب میری نعت سن کے بڑے متاثر ہوئے. کہتا ہے میں احسان مند علی بخش کا کہ علی بخش نے میرا مزید تعارف کروایا کہ جی بہت اچھا نعت خوان ہے. اب آپ دیکھیں کریکٹر سے کریکٹر نکل رہا ہے. اب اللہ داد نے مجھے بتایا کہ میں نے وہ مرحلے بھی دیکھے ہیں جب ڈاکٹر صاحب نے شکوہ لکھا, پھر ان کی بڑی مخالفت ہوئی, لوگوں نے کچھ غلط القابات بھی دی انہیں, کہ پھر میں نے جواب شکوہ بھی سنی. ٹھیک ہو گیا. کہتا شکوہ 1911 میں انجمن حمایت اسلام میں پڑھی گئی اور 1912 میں جواب شکوہ پڑھی گئی. اچھا اس سے پھر میرا ایک تحریک بنی کہ میں علی بخش کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کروں. میں یہ بے ربط اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک چیز کو میں سپورٹ کرنے کے لیے دوسری آپ سے قوت لیتا رہوں گا. اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے علی بخش کو تو پروموٹ کر دیا, اللہ داد کو کیوں نہیں اس کا ذکر آیا؟ اس لیے کہ وہ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا. وہ شخص ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس سے سفر بھی کیے ہیں. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا شرق پور کا, کہ مولوی شیر محمد شرق پوری ڈاکٹر صاحب انہیں ملنے کے گئے, تو یہ اللہ داد کہتا ہے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا. کہتا جو ہی ہم گاڑی سے نکلے موٹر کار سے تو ان کے مریدین بھاگ کے آئے. انہوں نے کہا جی میں نے ملنا ہے مولانا صاحب سے. انہوں نے کہا جی کیسی بات کر رہے ہیں آپ کی تو داڑھی نہیں ہے, علامہ اقبال تو آپ سے نہیں ملیں گے, سوری مولانا شیر محمد تو آپ سے نہیں ملیں گے. کہتا میں بھی پریشان, تو ڈاکٹر صاحب تو تھے ہی پریشان کہ میں تو گاڑی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا. علامہ اقبال نے کہا اچھا یار بات سنیں, بحث نہیں کرتے ہیں, آپ جا کے حضرت قبلہ مولانا شیر محمد سے کہیں کہ اقبال لاہوری آیا ہے. کہتا یہ کہنا تھا مولانا شیر محمد صاحب فوراً باہر آ گئے. کہتا علامہ اقبال کو وہ اندر لے کے ساتھ. کہتا میں گاڑی کے پاس کرا. اب وہ کہتے ہیں مولانا شیر محمد شرق پوری, جزوی بات بھی سن لیں, ان کی اپنی اولاد نہیں تھی, ان کا ایک لے پالک جو ہے نا وہ ایم این اے رہا ہے. یہ تو آپ کے قریب ہے شرق پر, ان کا مزار وہیں ہے. کہتا 1 گھنٹے کے بعد وہ باہر آئے مولانا صاحب, مریدین سہرد, آپ کو پتہ ہے خانقاہوں میں کتنے مرید ہوتے ہیں, وہ سارے کھڑے رہے. انہوں نے موٹر کار میں بیٹھنے دیا. پھر جو ہی گاڑی چلائی گئی تو مولانا شیر محمد صاحب اس گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اب وہ جب گاڑی کا ٹائر گھومتا ہے تو مٹی تو اڑنی تھی, گرد و غبار. جب وہ حد نظر غائب ہوئی, وہ سارے مریدین کہتے ہیں مولانا صاحب یہ آج آپ نے کیا کیا؟ اس کی تو داڑھی نہیں تھی. ان کہ بس یہ فرق ہے, آپ کو اس کی داڑھی نظر نہیں آئی, اس کی داڑھی اس کے پیٹ میں تھی, اس کی داڑھی اس کے
پیٹ میں تھی، اور کہتا حضور یہ کیا کیا آپ نے گرد و غبار؟ کہتا میں قیامت کے دن اللہ کو دکھاؤں گا کہ یہ گرد و غبار عاشق رسول کی کار کا ہے اور اللہ مجھے معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ ان کا. اب ہم آتے ہیں علی بخش کی طرف. علی بخش بیٹا ایسا کریکٹر ہے جس نے 40 سال ان کی خدمت کی ہے، جیسا شاہ صاحب نے بتایا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ صرف چند اقبال شناس ہیں جنہوں نے اس کا ذکر کیا، ورنہ باقیوں نے کیا کیا اسے ایک جزو کے طور پر کہ ان کا ملازم تھا جی، بڑا وفادار تھا یہ. وہ اصل وہ اقبال کے خادم نہیں تھے بلکہ محرم راز بھی تھے. کیا کہا میں نے؟ محرم راز. 40 سال یار. اب آپ سوال یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو چند سال کے لیے بیرون ملک بھی گئے تھے، تو علی بخش کیوں نہیں گیا ساتھ؟ ان دنوں علی بخش ان کے بھائی کے گھر چلا گیا، عطامم شیخ عطامم صاحب کے تھے، لیکن اس کا وہاں دل نہیں لگا، وہ پھر واپس آ گیا یہاں. اقبال کے گھر نہیں، اورینٹل کالج میں کسی چھوٹی سی حیثیت میں ملازمت. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، یعنی ان کا جو پیریڈ ہے 1905 سے 1908 تک، وہ پھر واپس آ گئے. اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اصل وہ تو جزوی تھا نا. جزوی یہ بات ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو پہلی بیوی تھی کریم بی بی، اس کے ساتھ ان کی خیالات کی ہم آہنگی نہ ہوئی. ان کے پہلے بیٹی ہوئی معراج بیگم 1896 میں. 1898 میں ان کا بیٹا پیدا ہوا آفتاب اقبال. اب یہاں یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تھوڑی سی ادھر بھی آ جائیں تاکہ ایک غلط فہمی لوگوں کی دور کر دیتے ہیں. اب یہ ہوا کریم بی بی گھر چھوڑ کے چلی گئی. 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ جو سیالکوٹ تو جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے. اب وہ کہتے ہیں میرے پاس لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب یعنی وہ تو بی اے میں تھے تو یہاں آ گئے تھے، مرے کالج کے بعد وہ گورنمنٹ کالج میں آ گئے یہاں پھر. اچھا اب وہ ناراض ہو گئی، ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی کریم بی بی. یہاں ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی ترقی کر دی. میں نے ان کے بتا دیا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئی. بیٹی بڑی تھی معراج بیگم، وہ ابتدائی سے بیمار تھی. لیکن مجھے سعادت اصل میں ان کے مزار پہ بھی گیا تھا سیالکوٹ، یعنی جہاں ان کے والدین ہیں علامہ صاحب کے ماں باپ، ساتھ ہی معراج بیگم کی قبر ہے سیالکوٹ کے قبرستان میں. سامنے والے قبرستان میں ان کے بھائی کی قبر ہے. اچھا اب کیا ہے ہوا، ایک تو لیا کے آدمی ہیں انور بوزلہ صاحب، ایک تو انہوں نے اسے اچھی طرح پیش کیا ہوا. ایک صاحب ہیں بہاول نگر کے ہیں، ٹھیک ہے، فضل لالی کا. یا پھر بیٹا 1957 میں ایک انٹرویو ممتاز حسن نے علی بخش کا کیا، ٹھیک ہے. لیکن اس سارے انٹرویو میں نا علی بخش کا کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کیسے سوتے تھے، علامہ اقبال کیسے بیٹھتے تھے. بھائی اس کی تو بیچارے کی بپتا سن لو کہ اس نے کیا کچھ کیا اقبال صاحب کی خدمت میں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے علی بخش گھر کا سارا سامان لانا دینا ڈاکٹر صاحب خدمت. اچھا 2 کریکٹر اور فراموش کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے گھر میں. ایک رحمہ، رے ہے میم الف نون غنہ، رحمہ بھی ملازم تھا ان کا. اور منشی طاہر الدین، بیٹا بور تو نہیں ہو رہے، منشی طاہر الدین وہ بھی وہاں ملازم تھے. خان سامہ بھی تھا، ٹھیک ہو گیا. اب علی بخش جو ہے ڈاکٹر صاحب کا حقہ بھرنا، ڈاکٹر صاحب کی ہر خواہش پوری کرنا، اور ڈاکٹر صاحب کی ساری پریشانیوں کو انہیں ادراک ہے. اب یہاں پریشانی جو بڑھتی نا ایک وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نکاح ہو گیا مختار بیگم سے. کس سے؟ وہ بیٹا یاد رہے گا نا، مختار بیگم. ابھی رخصتی ہونا تھی. جیسے آج کل ہمارے ہاں غلط فہمیاں پیدا کرنا، وہ کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دی، خطوط لکھ کے کہ خاتون از ناٹ گڈ. ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ وہ ویسے دراز ہو کے چلی گئی ہے، اس کے ساتھ ابھی نکاح ہی ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تماشا بن گیا. بالآخر جب طویل کام ہو گیا تو اس نے خط لکھا مختار بیگم سے کہ ڈاکٹر صاحب جو یہ خط ہے یہ آپ کو اجازت نامہ ہے، آپ شادی کر لیں، لیکن میں آپ کے نکاح میں مرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے نکاح میں مرنا چاہتی ہوں. پھر ڈاکٹر صاحب کی شادی جو ہے سردار بیگم سے ہوئی، جس سے بھی 2 بیٹے ہیں، 2 بچے ہیں، ایک جسٹس جاوید اقبال اور دوسری منیرہ بیگم. ٹھیک ہے. یہاں ایک آپ کو دلچسپ بات بتایا چلوں کہ منیرہ بیگم ماشاءاللہ حیات ہیں. ان کی تاریخ پیدائش ہے 31 اگست 1930. کیا کہا میں نے بیٹا؟ 1930، یعنی شی از ناؤ 93 ایئرس. میری ان سے فون پہ تو بات ہوئی ہے، روبرو، چونکہ عمر زیادہ ہے تو اچھا بھی نہیں لگتا. ماشاء اللہ ان کے 2 بیٹے بڑے فعال ہیں، اقبال صلاح الدین اور یوسف صلاح الدین صاحب. اچھا اب یہ بھی آ گیا کریکٹر.
اب آپ دیکھیں علی بخش خدمت گار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو سردار بیگم ہیں اس کے دونوں بچوں کے نام یاد رہیں گے، وہ فوت ہو گئی ہیں 23 مئی 1935، 23 مئی 1935۔ میں دونوں کو مکس اپ کر رہا ہوں تاکہ وہ الگ نہیں گڑبڑ، یعنی اس سے آپ کو آسانی سے یاد ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب مزید پریشان، مختار بیگم بھی فوت ہو گئی، وہ چھوڑ کے چلے گئی، سردار بیگم بھی فوت ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کی کتنی پریشانی ہوگی کہ خود بیمار ہیں، بیماری بھی کیا ہے، یہ علی بخش نے لکھا ہے، کہتا ہے ایک دن عید پڑھ کے آئے، ٹھنڈ تھی زیادہ، آ کے سوئیوں کے اوپر دہی ڈال کے کھانا شروع کیا تو گلا بیٹھ گیا، اور پھر مرتے دم تک بیٹھا رہا۔ اچھا کیونکہ بڑے آدمی پھر بڑی برکت کرتے ہیں نا یہ۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ بیچارے بہت پریشان ہیں، علی بخش بار بار کہتے ہیں اب کیا کیا جائے، بچے دونوں چھوٹے ہیں، ایک کی عمر 7 سال ہے، دوسری کی عمر 13 سال 13.5 سال ہے۔ انہوں نے اشتہار دے دیا کہ مجھے گورننس کی ضرورت ہے۔ کیا کس کی ضرورت ہے؟ گورننس کی۔ تو بلایا علی بخش کو، کہتا دیکھو کس معقول قسم کی خاتون کا خط آیا، کہتا جی میں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ کہتا علی بخش اس بڈھے کو اب شادی کی سوچ رہی ہے، میں پریشان ہوں، یہ مجھے اور پریشان کر رہی ہے خاتون۔ اچھا اب آپ نے نام سنا ہوگا بیٹا رشید صدیقی صاحب کا، اردو ادب بڑا نام بیٹا مزہ نگار ہے۔ یہ بیٹا علی گڑھ میں پڑھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ علی گڑھ، بولو ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے، علی گڑھ میں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے اسے فون پہ رابطہ کیا، جیسے بھی کیا رابطہ۔ اچھا اب یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے میڈم ڈورس جو ہے نا، ان کا ہے نام فرلنڈ ڈورس، یا ڈورس ہلکا سا بولتے ہیں، لینڈ ویئر یہ ان کا پورا نام ہے۔ ان کی جو سسٹر ہے بڑی، اس نے شادی کی علی گڑھ میں۔ علی گڑھ میں شادی کی وجہ سے یہ جو خاتون ہے، کون؟ ڈورس، اسے مختصر اب میں بولوں گا آنٹی ڈورس۔ آنٹی ڈورس کا تعلق ہے برلن جرمنی سے، اور یہ پیدا ہوئی ہیں 1903 میں۔ کب پیدا ہوئی بیٹا؟ 1903۔ ایسے بھولیں گے نہیں آپ بھی، میں بھی نہیں بھولوں گا، میری ریویژن ہو رہی ہے، آپ کو بھی پڑھا رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھانے کا۔ 1903 میں یہ پیدا ہوئی برلن، اور پھر یہ کہاں آ گئی؟ علی گڑھ۔ کیوں؟ اپنی بہن کی وجہ سے۔ اچھا وہ جو ہیں رشید صدیقی صاحب، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ایک خاتون ہے جو آپ کے ہاں خدمت کرنے کے لیے رضامند ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی تصویر دیکھی، ماشاءاللہ ریزنیبل خاتون ہے، اور 50 روپے تنخواہ پر وہ آ گئی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے دونوں کریکٹر ساتھ چل رہے ہیں۔ علی بخش، ٹھیک ہے، جو پیدائش اس کے 1888، ٹھیک ہے، اور اس کی بیگم فوت ہو گئی تھی، کم عمر میں شادی کا رواج تھا، وہ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی آ گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے علی بخش کو کہاں سے لیا؟ مولوی حاکم صاحب سے، ٹھیک ہے۔ اچھا ادھر پھر آنٹی ڈورس آ جاتی۔ اب آپ دیکھیں یہ جو آنٹی ڈورس ہے، جسے آپا ڈورس بھی کہتے ہیں، اس نے آتے ہی گھر کو اتنا پیار دیا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے مطمئن ہوئے، اور یہ 1937 میں آئی ہے۔ کس سن میں آئی بیٹا؟ 1937 میں آنٹی ڈورس اس گھر کا نظام سنبھالا۔ اب آنٹی ڈورس جو ہیں انہیں انگریزی آتی ہے، جرمن آتی ہے، اور اردو بھی آتی ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں آتے ہی اس نے کیا کیا کہ ان بچوں کو اتنی محبت دی کہ وہ اس کی گرویدہ ہو گئے۔ ان کے خانسامے کو بلایا ڈاکٹر صاحب کے کہ دیکھو جرمنی میں سوپ ایسے بنتا ہے، یہ چیز بنتی ہے ایسے ہی۔ اب یہ ہوا کہ یعنی ڈاکٹر صاحب فوت ہو جاتے ہیں 21 اپریل 1938 کو۔ یہاں ایک غلطی بھی بتا دوں، لوگ اسے 38 کہتے ہیں، غلط ہے، صحیح تلفظ کیا ہے؟ 38۔ اب ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد یہ دونوں کریکٹر جو ہیں، کون کون؟ علی بخش اور آنٹی ڈورس۔ علی بخش لکھتا ہے، یہ بیٹا سیریس سنیے گا، علی بخش لکھتا ہے کہ ایک دن ڈاکٹر صاحب بڑے مایوس بیٹھے، مجھے بلایا اپنے پاس، کہتا دیکھو اب مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا، مجھے محسوس ہو رہا کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، اب ظاہر ہے تو نے گھر چھوڑنا ہے، لیکن جب تک جاوید جوان نہیں ہو جاتا نا، یہ گھر نہ چھوڑنا۔ یہاں جزوی بات بتایا چلوں آپ کو کہ علی بخش جو ان کے پاس آیا ہے، اس کی خدمات، پھر آنٹی ڈورس،
اس کی 40 سال ہے، آنٹی ڈورس کی 25 سال ہے۔ اب آنٹی ڈورس نے کیا کیا، جو منیرہ بیگم ہے اس کی شادی ایسے کی جیسے اپنی بیٹی کرتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ 1962 میں شاید برلن چلی گئی واپس۔ کون؟ آنٹی ڈورس برلن چلی گئی جرمنی، علی بخش وہیں ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا، علی بخش نے جو 1919 کی بات، ان کی بھی اس کی اولاد تو ہے نہیں، علی بخش نے لے پالک لیا جس کا نام تھا چودھری اقبال، یعنی وہ سارے نام ایسے ہیں گے، چودھری اقبال، زاہد اقبال، اس طرح کے نام، اور یہ سارے نام کس کے کہنے پہ رکھے گئے ہیں؟ علامہ اقبال کے کہنے پہ۔ وہ رشتہ ایسا تھا، آپ حیران ہوں گے سن کے بات کہ جو علی بخش ہے اسے درویش کی خدمت کرنے کا بڑا صلہ ملا ہے۔ علی بخش کے بارے میں اگر ابھی آپ نے جاننا ہے تو آپ چلے جائیں چک جھمرا۔ چک جھمرے کے پاس ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں نلے والا۔ کیا بیٹا بتایا؟ نلے والا۔ وہ اس چک کا نام ہے RB 188۔ کیا ہے؟ RB 188۔ اللہ اکبر۔ اور علی بخش جو فوت ہوتا ہے اس کی ڈیٹ ہے 2 جنوری 1969۔ 2 جنوری 1969۔ زندہ رود جو ہے نا، زندہ رود کس کی کتاب ہے؟ جسٹس جاوید اقبال کی۔ اچھا اس میں ذکر ہے علی بخش کا، لیکن ڈاکٹر صاحب کو 14 سال کا بندہ کیا تاریخ لکھ سکتا ہے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی انٹرویو کیا، جاوید اقبال صاحب کو، میڈم ناصرہ مجھے پرسنلی جانتی ہیں، وہ بھی جانتے تھے الحمدللہ، میں نے ان کی کمپیئرنگ کی ہوئی جاوید اقبال صاحب کی۔ لیکن وہ جو زندہ رود ہے اس میں گاہے گاہے کہیں یہ ذکر ہے، وہ ایک جس طرح چیپٹر نہیں رکھتے، یعنی اب بیٹا میرا بیٹھا ہے تو یہ تو ڈھونڈتا پھرے گا کہاں ہے وہ علی بخش، انہوں نے لکھا ہوا ہے چند جگہوں پہ، لیکن زیادہ ذکر جو کیا ہے وہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے کیا ہے۔ ان کا شہاب نام آپ نے سنا ہوگا نام؟ جی جی سر۔ قدرت اللہ شہاب جو ہے نا بیٹا، یہ 1917 میں پیدا ہوئے ہیں۔ کب پیدا ہوئے بیٹا؟ اور فوت ہوئے ہیں 1986 میں، ٹھیک ہے۔ میرے محسن و مربی تھے ڈاکٹر سید محمد عبداللہ۔ کیا نام بتایا بیٹا میرا؟ سید محمد عبداللہ۔ انہیں ہم قائد اردو بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قائد اردو۔ ان کے توسط سے میں ان سے ملا ہوں۔ انہوں نے علی بخش کو کافی زبردست قسم کا کوٹ کر رکھا ہے۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا پہلے کہ ممتاز حسن صاحب نے اس کا 1957 میں انٹرویو کیا، کس کا؟ علی بخش، لیکن وہ بھی انگریزی میں چھاپا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ میں نے سارا انٹرویو پڑھا، پھر اردو ترجمہ کیا اس کا محمد سہیل عمر صاحب نے، جو ڈائریکٹر تھے اقبال اکیڈمی کے۔ پھر ایک کتاب چھپی تھی بیٹا، اقبالیات کے 100 سال، 1901 سے لے کر سن 2000 تک اقبال پہ جو کام ہوا ہے، ٹھیک، اس میں سارے وہ مضمون کٹھے ہوئے، اس میں یہ مضمون ہے علی بخش کا بھی، محمد سہیل عمر صاحب کی طرف سے ہے ترجمہ شدہ۔ وہ میں سارا پڑھا، رات بھی پڑھا تھا، میں کہا یہ کہیں تو پتہ لگے کہ یہ کہاں تعلق تھا علی بخش کا، کہ وہ اس میں ہے کہ کتنے بجے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے وہ۔ لیکن جو میں آ رہا ہوں جی اس طرف، یہ ذرا توجہ سے ریکارڈ کیجیے گا اور آپ توجہ سے سنیے گا۔ واقعہ ہے 1919 کا۔ کس سن کا ہے؟ 1919 کا۔ رات کے 2 بجے ہیں، رات کے 2 بجے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 2 زانو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بزرگ جو ہیں ان کے پلنگ پر بیٹھے، وہ 2 زانو بیٹھے، انہوں نے آواز دی علی بخش کو، کہتا ہے یہ ایک جگ لے آؤ، اس میں 3 گلاس کی نا لسی لے آؤ، ٹھیک ہے۔ علی بخش کہتا ہے میں لسی لینے گیا، کہتا میں حیران رہ گیا کہ رات کو 2 بجے بھی ایک دکان کھلی ہے۔ کہتا میں نے اس جگہ، کہتا ایسا لگا جیسے وہ لسی پہلے سے تیار کر رکھی تھی اس نے۔ تو کہتا جی پیسے کتنے ہیں؟ ان کا ہمارا میاں اقبال سے کچھ حساب چلتا رہتا ہے، تم لے جاؤ۔ کہتا میں آ گیا گھر میں تو ڈاکٹر صاحب نے جگ سے گلاس میں دی، بزرگوں کو پلائی، 1 گلاس، دوسرا گلاس، جب تیسرا ہے تو بزرگوں نے کہا یہ گلاس تم پی لو۔ کہتا اس کے بعد بزرگ چلے گئے۔ کہتا میں بڑا پریشان تھا، علی بخش کہتا میں بہت پریشان تھا، کہتا میں ایک دن پاؤں دبا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات تو سچی سچی بتا دیں مجھے، وہ اس دن کیا مسئلہ تھا؟ 2 بجے ایسا مہمان سردی میں لسی پینے آیا آپ کے پاس، تو کہتے انہوں نے مجھ سے قسم لی کہ یہ واقعہ میری زندگی میں نہیں بتاؤ گے، میرے بعد بتا دیجیے گا۔ تو انہوں نے اپنے لیے پالک جاوید اقبال کو بتایا کہ اقبال کہنے لگے جو
پلنگ پہ بیٹھے تھے وہ حضرت معین الدین چشتی تھے، اور جس سے تم لسی لائے ہو وہ داتا حجویری تھے۔ اب آپ دیکھیں ان کے اندر نہ کچھ پختگی تھی تو یہ ہوا۔ ایک کریکٹر بڑا امپورٹنٹ اور ہے، وہ ہے خالد نذیر صوفی۔ بولے بیٹا۔ خالد نذیر صوفی۔ اچھا، خالد نذیر صوفی کی کتاب ہے اقبال درون خانہ۔ اقبال درون خانہ۔ میں یہ حیران ہوا ہے، ایک صاحب نے کسی تقریر میں کہا کہ اقبال درون خانہ میں اقبال کی زندگی کے گھر کے حالات ہیں، اور مصنف خالد نذیر صوفی نے جو کچھ دیکھا وہ کتاب میں لکھ دیا ہے۔ میں ان سے ملا، ان کا نام بھی میں لیا، میں کہا بات سنیں، ایسی چھڈا کرو کہ جسے ہم لپیٹ سکیں۔ میں کہا خالد نذیر صوفی جو ہیں 1939 میں پیدا ہوئے ہیں اور سن 2002 میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ سن 2019 میں میں نے انہیں دیکھا ہے، سخت بیمار تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ 2020 میں وہ فوت ہوئے، تو وہ بیچارے بڑے شرمندہ۔ میں یہ باتیں سنے کہاں سے آئی ہیں۔ اب ایک کریکٹر آپ دیکھیں گے اور داخل ہو رہا ہے۔ ان کی جو خالد نذیر صوفی کی جو والدہ ہے اس کا نام ہے وسیمہ۔ بولو بیٹا۔ وسیمہ۔ خالد نذیر صوفی کی والدہ کا نام ہے وسیمہ، اور یہ اقبال کے جو بھائی ہیں ان کی بیٹی ہے، اور علامہ اقبال کی حقیقی بھتیجی ہے۔ اور اس نے بھی بہت سا وقت ڈاکٹر علامہ اقبال کے گھر گزارا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ نا نوٹس بناتی رہی، وہ پھر اس سے سارے نوٹس اپنے بیٹے کو دیے، اور وہ جو آپ کبھی کہیں سے لیں کتاب اقبال درون خانہ، ویسے اس میں باتیں ساری مستند ہے۔ ایک بیٹا پہلو اور، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اقبال ڈرنک کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقبال کو پڑھا نہیں ہے۔ آپ کبھی یہ سوچیں کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے، 2 بجے اٹھتا ہے، اس کی بات میں باتیں بتاتا ہوں، کیا وہ شراب پی سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں 2 واقعات لکھے ہوئے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک دوست جو سکھ تھا نا، وہ آیا، اس نے کہا علی بخش گلاس لے آؤ۔ کہتا میں نے کبھی علامہ اقبال کو ناراض ہوتے نہیں دیکھا۔ کہتا جو ہی میں نے گلاس دیا ان کے دوست سکھ نے ڈالا، گٹ گٹ پی گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے مجھے تم اس بدبخت سے نا گلاس چھینا کیوں نہیں ہے، اور آئندہ خاصی سرزنش کی۔ پھر اس طرح ایک دن ڈاکٹر صاحب اپنی موٹر کار میں گھر میں آئے تو مجھے کہنے لگے یہ کار کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے دوست تو آئے ملنے۔ کہتا دوست تو آئے ملنے، اس کے ڈرائیور سے کہو کار باہر لے جاؤ کہ اس میں 2 بوتلیں شراب کی رکھی ہوئی ہیں۔ جو بندہ، آپ کو حیران ہوں گے کہ نہایت، یعنی آپ کہہ لیں نرم دل ترین شخصیت ہے اقبال۔ کہتے ہیں علی بخش کہتے ہیں ایک دن ان کے نا پاؤں میں بھرڑ کاٹ گئے۔ کیا کاٹ گئے؟ بھرڑ۔ کہتا 3 دن تک میرا سہارا لے کے چلتے رہے، وہاں سے لگایا کچھ نہیں اس پہ۔ اور کہتا ایک بار جسٹس جاوید اقبال جو ہے ان کے بیٹے، ان کے کہیں یہاں چوٹ لگ گئی، کہتا رونا شروع کر دیا۔ وہ اتنے کمزور دل تھے، جہاں ہم نے ان پہ وہ الزام مخالفین نے لگائے ہوئے۔ اقبال بیٹا پیور جو تھے نا درویش تھے۔ اور علی بخش کے حوالے سے سنے کہ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، اب یہ دیکھیے گا مشترک بیان ہے یہ اللہ داد کا بھی، بیٹا دین تو نہیں آ رہی، اچھا اللہ داد کا بھی اور علی بخش کا بھی۔ وہ مشترک بیان یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی نیند زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں جن کے دوست آتے تھے نا وہ 10 بجے تک گپ شپ کر کے چلے جاتے، پھر محمد حسین صاحب رہ جاتے تھے، انہیں وہ سارے دن کے اشعار سناتے تھے کہ میں نے یہ شعر کہے۔ کہتا پھر وہ کبھی 12 ساڑھے 12 سوتے، لیکن اٹھ جاتے تھے 2:30 بجے۔ قربان جائیں اس شخص پہ کہ وہ قرآن پاک سامنے رکھ کے نا، کہتے اتنی خوش الحانی سے وہ تلاوت کرتے تھے۔ کہتا میں کہتا ہوں اگر پتھر بھی سنیں تو وہی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتا میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں نے علامہ اقبال کی تلاوت مسلسل سنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص بیٹا اس طرح تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور کہتا ہے پڑھتے پڑھتے قرآن پاک بعض دفعہ قرآن پاک پہ گر جاتے، اور پھر کوئی ایسی بات انہوں نے پڑھ لی ہوتی تو پھر وہ رونا شروع کر دیتے۔ کہتا ہم کئی دفعہ دھوپ میں قرآن پاک سکھاتے تھے، اور پھر جس وقت ان پہ کپ کپی طاری ہوتی، کہتا ہمیں انداز ہوتے، کہتا ان کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ کہتا پھر وہ دیکھیے ادھر یہ دونوں ہاتھ ہیں یہاں رکھتے، یہ ایسے رکھ کے کہتا بس پھر چلو چل، لکھنے والے منشی طاہر الدین تھک گئے، اور دوسرا ہے وہ تھک گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آخری دن ہوتے ہیں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں جی سر، وہ میرے تسلسل بھول جاؤں گا میں، وہ جب ان کا آخری مرحلہ آتا ہے اس کا وصال کے قریب،
تو وہ کہتے اس دن عجیب بات ہے، جو منیر ہے 7 ساڑھے 7 کی، کہتے وہ بار بار ان کے بستر میں جائے، کہتا مجھے کہتے ہیں اقبال کہیں سے اندازہ تو نہیں ہو گیا کہ میرا ٹائم تھوڑا ہے. دیکھیں آپ اقبال کی بات، یعنی انہیں اندازہ ہو گیا تھا. وہ اندازہ کیسے ہوا کہ انہیں نا ایک دن بلغم میں سے خون نکلا تھا. پھر ساری رات ڈاکٹر صاحب کروٹیں بدلتے رہے. ان کے پاس اس وقت محمد شفیع، ڈاکٹر قیوم، راجہ حسن اختر کہتا اور میں تھا. ہم 4 آدمی گواہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 4 بجے سے کروٹیں بدل، کبھی اللہ کہیں کبھی اللہ، پھر کہیں ہائے اللہ. کہتا ٹھیک 5:10 جب مساجد میں اذان ہو رہی تھی، کہتا میں نے ان کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا. 21 اپریل ہے 1938، اور ابھی صبح کی پو پھٹنے والی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اب آنٹی ڈورس کا کردار لیں اور ان کا کردار ہے، آدھی باتیں انہوں نے بتا دیں آپ کو. وہ چلے گئی برلن، وہاں بیمار ہو گئیں، لیکن وہ آتی رہیں پاکستان ان بچوں سے ملنے کے لیے. یعنی انہوں نے ماں کا حقیقی پیار ایسے دیا جیسے محترمہ فاطمہ جنہوں نے قوم کو پیار کر دیا تھا. لیکن ہم تو احسان فراموش ہیں بھائی. پھر شاید اقبال صلاح الدین گئے انہیں لینے کے لیے، ٹھیک بولے آ گئیں، یہاں وہ سخت بیمار ہو گئیں. تو پھر 1993 25 مارچ کو انہیں سپرد خاک کیا گیا، اور گورا قبرستان میں جسٹس جاوید اقبال اس میں شریک ہوئے، اور انہوں نے جو کرسچن رسومات ہیں اس کے مطابق انہیں سپرد خاک کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں ہم جزوی کردار کو کیوں فراموش کرتے ہیں. میں جناب قاسم علی شاہ صاحب کی اس وین سے بہت متاثر ہوا کہ ہم نے اقبال کا نظریہ خود ہی اس کی تبلیغ کر دی. اقبال اور عورت کے بارے میں بتا دیا، اقبال اور جمہوریت کے بارے میں بتا دیا، اقبال کو نظریہ تعلیم پیش کر دیا. ہم نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اقبال کی بے لوث خدمت کی، ہم انہیں فراموش کیوں کرتے ہیں؟ لہٰذا انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ زندہ رود پڑھیں. کس کے لکھی ہوئی بلا؟ جسٹس جاوید اقبال کی. ٹھیک ہے، پہلے یہ 3 جلدوں میں تھی، اب وہ 1 جلد میں آ گئی. یہ تو پتہ ہوگا آپ کو کہ جسٹس جاوید اقبال 5 اکتوبر 1924 کو پیدا ہوئے. 5 اکتوبر 1924 کو پیدا ہوئے اور فوت ہوئے ہیں وہ 3 اکتوبر 2015 کو. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے اقبال شناس لوگ اب ہیں، جنہوں نے اقبال کو دیکھا نہیں ہے نا، انہیں ہر بات کو حوالے سے پیش کرنا چاہیے. ہم اکثر بیشتر بغیر حوالوں سے بات کرتے ہیں. اساتذہ کرام کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ اقبال کو زندہ رکھنے کے لیے پہلے تو اس کا خود مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر یہ جزوی کردار ہیں. ٹھیک ہے، وہ جزوی کردار آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اقبال کیا تھے، وہ کیا سوچتے تھے، انہوں نے کیا پیغام دیا. میں تو بیٹا حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے پہلی کتاب علم الاقتصاد لکھی ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یہ کہیں لکھا ہوا 1903 میں، کہیں 1904، لیکن اس کے درمیان میں چھپ کے اگر ہماری وزارت خزانہ وہ پڑھ لینا ایک بار، اس میں ہر چیز کا، زمین کا، پیمائش کا، پیداوار کا، خاندانی منصوبہ بندی کا سب تذکرہ ہے. یعنی معیشت مضبوط. یعنی دیکھیں آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر ان کتاب آتی ہے اسرار خودی، پھر رموز بے خودی، پھر اسرار و رموز اکٹھی ہو جاتی ہے، پھر پیام مشرق. پیام مشرق آج اس انٹرویو کی وجہ سے میں جو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں انہیں بتانا چاہوں گا کہ آج پیام مشرق کے 100 سال مکمل ہوئے اس کی اشاعت کے. اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج سید قاسم علی شاہ کی فاؤنڈیشن میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکیڈمی کے پیام مشرق کے 100 سال ہوئے. پیام مشرق کے بعد آتی ہے ڈاکٹر صاحب کی کتاب بانگ درا. بانگ درا کے بعد آتی ہے زبور عجم. زبور عجم کے بعد تشکیل جدید اہلایات اسلامیہ. پھر آتی ہے جاوید نامہ. جاوید نامہ کے بعد ان کی مثنوی آتی ہے. مثنوی کے بعد پھر بال جبریل آتی ہے. پھر ضرب کلیم آتی ہے. پھر مثنوی آتی ہے. اور آخری کتاب جو ان کے مرنے کے بعد آئی ہے ارمغان حجاز. یہ تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی کتابیں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد کاؤنٹ کرنا بہت مشکل ہے. ہم جیسے لوگ، جس کی میری اپنی ذاتی 40 کتابیں اقبال پہ، ہم اقبال کے نمک خوار ہیں. لیکن
اقبال کو چاہتے کیا تھے اقبال جو آپ کے لیے ہے؟ دیکھیں آغاز کس سے کرتے ہیں اقبال شاعری کا؟ بچوں سے، بچوں کی نظمیں ہیں، اور پھر آپ دیکھیں یہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں اصل ٹاپک ان کے لیے ہے۔ ساکی نامہ پڑھ لیں جس کا وہ مصرع بڑا مشہور ہوا ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے جو بیٹا میرا بیٹھا ہوا ہے اس نے ایک اپنے استاد کو پڑھا ہے، اور وہ جو استاد ہے انہوں نے اپنے استاد کو پڑھا ہے، یعنی یہ برخوردار ہمارا 3 تجربات رکھتا ہے، لہٰذا جب یہ 3 تجربات کا حامل ہے تو یہ پیروں کا استاد بن گیا ہے۔ تجربہ میرا استاد ہے، ٹھوکرے میری تعلیم۔ تو بیٹا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے کل کو نہ بہتر کریں۔ میرے مرشد اقبال نے جو فارسی کلام میں مسلمانوں کو درس دیا وہ یہی تو تھا۔ آج اقبال کے خواب کی تعبیر فلسطین جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، میرے مرشد کا علاقہ کشمیر جل رہا ہے، اور ہم کدھر ہیں؟ اقبال کہتے ہیں، اچھا پھر تنقید کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ تنقید کرنے والے کہتے ہیں جی اقبال میں نا بہت شعر ایسے ہیں جو ان نیچرل ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا جی شاعری ساری نیچرل ہوتی ہے؟ شاعری منطق تو نہیں ہوتی۔ وہ شعر پہ لگا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، کہتا کمال ہے، بے تیغ بھی لڑا جاتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں آؤ اب چلے کشمیر میں، آؤ دیکھو فلسطین میں بے تیغ لڑ رہے کہ نہیں۔ اصل میں بیٹا یہ شاعری منطق نہیں ہوتی، یہ آپ کو نا راہ دکھاتی ہے۔ بیٹا دیکھیں نا، فرض کیجئے اندھیرا ہے بہت زیادہ، اندھیرا بہت زیادہ ہے، ہم یہاں اندھیرے میں ایک چھوٹی سی موم بتی جلاتی ہیں۔ اب یہ موم بتی روشنی تو نہیں دے سکتی نا، لیکن نشان منزل تو دے گی نا۔ تو وہ جو نشان منزل ہے میرے مرشد نے دیا ہے اس قوم کو، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ اور جو ان کی زندگی کا جو انہوں نے خواب کے خاکہ پیش کیا ہے، وہ خاکہ ایسی وین ہے جیسے ہمارے شاہ صاحب کی ہے، یعنی دور کی وہ سوچتے تھے علامہ اقبال۔ اور اب آج دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس 2 چیزیں تحفہ ملی ہمیں، پاکستان اور ڈاکٹر علامہ اقبال۔ بہت خوبصورت۔ جی بیٹا آپ سوال کریں۔ سر میں آپ نے ماشاءاللہ بہت عمدگی کے ساتھ اس کو اینڈ تک آپ لے آئے ہیں، ویسے سوال کی گنجائش تو آپ نے نہیں چھوڑی، لیکن میں جو ہے نا پھر بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ علی بخش کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے، تو ان میں ایسی کیا صفات تھیں کہ جب وہ باہر بھی گئے تب بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ جب میں دوبارہ واپس آؤں تو علی بخش ہی میرے ساتھ ہو، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ کو 2-3 چیزیں جی میں بتاؤں، سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ڈیڈ آنسٹ تھے، اور انہوں نے اپنی پرسنل زندگی ڈاکٹر صاحب پر قربان کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، بلکہ دلچسپ بات آپ سے کہنے سے آئی بیٹا، جب ڈاکٹر صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی نا تو ڈاکٹر صاحب نے پرچی بناتے جاؤ حکیم نابینا سے نا یہ چیزیں لے آؤ، گھر میں دوائی بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں دوائی بناتے ہیں، کہتے وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اس دوائی سے۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے اگر آپ نلے والے جائیں، کوئی خاص بات ذہن میں آئی بھی، آپ نلے والے جائیں، تو ان کا جو چھوٹا بیٹے کا بیٹا ہے، حبیب ہے اس کا نام، وہ جو نسخہ تھا اس کے مطابق وہاں وہ دوائی بنائی جاتی ہے اور ہر اتوار کو وہ مفت تقسیم کی جاتی ہے۔ اور بیٹا جو زبردست بات آپ سنیں گے وہ یہ ہے کہ علی بخش 2 جنوری 1969 کو فوت ہوئے نا، ٹھیک ہے، انہیں نلے والی میں دفن کر دیا، وہی R188 میں۔ جب گورنمنٹ نے شہباز شریف کے دور میں 2014 میں سڑکیں چوری کر رہے تھے نا، تو وہ لوگ اکڑ گئے کہ جی ہم تو اس قبر ہمارے ورثہ میں ہے یہ۔ اچھا ہاں، ایک اور بات، جسٹس جاوید اقبال نے جب یہ جانے لگے نا، انہوں نے اپنے والد صاحب کی اشکن انہوں نے دے دی، پگڑی دے دی اور چیزیں، اور پھر گورنمنٹ گئی وہاں کہ جناب یہ ہمیں دینا، میوزیم میں رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود وہاں کچھ چیزیں ہیں، ایک تو وہ آپ کے نسخے ہوئے نا، ایک وہ۔ اب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، بات ریکارڈ کر لیں، وہ ہمارے دوست ہیں انجینئر عنایت علی صاحب اور دوست، یہاں سے بیٹا ایک ٹیم گئی وہاں نلے والی یہ سڑک چوڑی کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پھر جی ان کی قبر کشائی کر کے نا اسے فلاں جگہ نا ان کا مزار بناتے ہیں۔ بیٹا سن کے آپ حیران ہوں گے، جب قبر کشائی ہوئی نا ان کا کفن تابوت میں تر و تازہ تھا۔ دیکھیں آپ، ایک درویش کی خدمت کرنے کے عوض انہیں کیا ملا۔ اب وہ غریب آدمی تھا، کسان کا بیٹا، ڈاکٹر صاحب کو سر کا خطاب 1 جنوری 1923 کو ملا نا، جو پیسہ اس میں ملا نا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اسے اور دیا۔
اچھا کسی ساہوکار کے پاس ان کے خاندان کی زمین پڑی تھی، علی بخش کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجھے دوڑ دھوپ نہیں کرنا پڑی، وہ بھی مجھے مل گئی۔ اچھا جو جگہ وہ ہندوستان چھوڑ آئے تھے ہوشیارپور میں، اس کی بھی جگہ مل گئی، اور جبکہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جو لے پالک تھے دیکھ ان کے بھی قسمت جاگ گئی ہے نا بیٹا۔ آپ یہ دیکھیں جو اچھائی ہے بیٹا، اچھائی، خوشبو اور محبت اور ہوا، ٹھیک ہے، یہ اپنا راستہ خود تراشتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آتی۔ اور یہ دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ علی بخش کو کتنی بڑی معراج یہ ملی ہے، تو آج ماشاءاللہ اس کے وہاں سے جگہ سڑک بھی چوڑی ہو گئی ہے۔ آپ نے جب ٹرپ پہ جاتے ہیں نا، مصیبت تو یہ آپ کاغان جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، گرگت جاتے ہیں، کشمیر، آپ ایسی جگہ کیوں نہیں دیکھتے جو ہمارے اکابر سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں آپ جا کے، یا یہاں ابھی آپ لاہور میں ہیں، کبھی گئے ہیں میوزیم میں اقبال کے؟ صاحب دیکھے تو صحیح بیٹا جا کے کہ اقبال کے جوتے کیسے ہیں۔ جب میں سیالکوٹ گیا ان کے گھر میں یقین کریں وہ پلیٹ میں نا اپنے سینے سے لگا کے بیٹھا تھا جس میں علامہ اقبال کھانا کھاتے تھے۔ وہ پلیٹ ہی عجیب ہے، یعنی ان کی ماں جو تھی امام بی بی، اور اسپیشل پلیٹ ہے، اس کے 2 حصے ہیں، سائڈ ایک نیچے پلیٹ ایسے ہے، ایک اوپر پلیٹ ہے، سائڈ میں پیتل کی جگہ سوراخ ہے، تو ان کی والدہ تھی امام بی بی، وہ اس پیتل کے سوراخ سے پانی گرم کر کے رکھتی تھی کہ میرا اقبال آ رہا ہے اور کھانا کھائے گا۔ پھر آپ وہ دیکھیں ان کے پاس وہ قلم ہے جن سے اقبال شاعری کرتے ہیں، ان کے بیڈ وہاں بچھائے گئے ہیں، لیکن جائیں ضرور اقبال منزل، وہاں اب تو اس کا نام اقبال منظر اور جسٹس جاوید اقبال کے حوالے سے وہ بھی۔ اور یہ جو یو ای ٹی کی بیک سائڈ پہ ہے، ہاں جی بالکل، ہاں سر وہ میں نے بھی دیکھا دیکھا آپ نے؟ جی بالکل سر۔ اب تو مزید وہاں تو وہ کالرز کرتے ساری چیزیں اب رینوویٹ کیا انہوں نے، جی سر، گورنمنٹ نے ابھی اس پہ لی نا، تو یہ بس اپنے اپنے شوق ہیں، سربراہان مملکت کو چاہیے نا کہ شوق۔ جی اچھا سر، ایک چیز میں یہاں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے سر، یہ کیا طے ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ کا ساتھ کس نے دینا ہے؟ کیونکہ علامہ اقبال کے ساتھ جیسے ان کو اتنا تابع دار ایک جو ملازم ہے علی بخش ملا، تو کیا آپ کے خیال میں یہ پہلے سے ہی طے تھا کہ علامہ اقبال جب اس دنیا میں آئیں گے تو ان کو ایک ایسا معاون دیا جائے گا، ملازم دیا جائے گا جو ان کی اتنی خدمت کرے گا اور دل و جان سے ان پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہے گا؟ دیکھیں بات سنیں، جی سر، قناعت جو ہوتی ہے نا، قناعت وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ جب آپ اللہ سے لو لگاتے ہیں نا، سچی اللہ سے لو لگائی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ جو ان کے منشی ہیں نا طاہر الدین صاحب، منشی طاہر الدین صاحب، ان سے پوچھیں علی بخش کی زبانی کہ علامہ اقبال ہر مہینے صرف 500 روپے کے کیس لیتے تھے، اگر وہ لیٹ مزید آتے تو ان کا یار اگلے مہینے آ جائیں۔ اب آپ دیکھیں جو شخص اتنا قناعت کرنے والا ہے تو اللہ سے تو پھر جو تہجد پڑھنے اور مسلسل پڑھتے تہجد، جب یہ بہت سخت بیمار ہوئے نا تو بیڈ پر بیٹھ کے پڑھتے رہے۔ وہ کہتا جی میں انہیں بیڈ پر جا کے سائڈ میں جا کے وضو کرواتا، پھر وہ نماز پڑھتے۔ یہ پھر بیٹا آج یہ میری بات نا پلے باندھ لیں کہ جب آپ مخلص ہوں گے تو اللہ کا اپنا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے ہموار ضرور کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب باتیں کرنے کا شوق تھا، اللہ میاں یہ چھپکلی کا کیا فائدہ ہے، چھپکلی کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ کل چھپکلی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ کیا فائدہ ہے، ان کا حضور جواب مل گیا۔ یعنی اللہ نے ہر چیز اپنے نظام کے تحت چلانی ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ کتنے بڑے بڑے بادشاہ حکمران آتے رہے، لوگ انہیں بھول گئے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن اقبال آج 65 سال ہونے کو ہیں، اسی طرح تر و تازہ ہے اس کا کلام، اور کتنے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کون سا پہلو رہ گیا ہے اقبال کی شخصیت کا، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی کتاب چھپی اقبال کے پرندے، اقبال کے لفظوں پر تو انتہا ہے نا، ہر کتاب پہ PhD ہو چکی ہے، کتنے ڈاکٹر ہیں، اور پوچھیں سر۔ وہ آنٹی ڈورس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے بچوں کی جو ہے وہ تربیت پہ کافی کام کیا، تو اس کے تھوڑا سا علامہ اقبال کے جو بھائی تھے وہ تھوڑا اس کے خلاف تھے؟ میں بتاتا ہوں جی سر۔ انہوں نے کہا تھا کہ غیر مذہب عورت گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود علامہ اقبال نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ بہت مخلص ہے اور میرا گھر سنبھال رکھا ہے۔ اسی اثناء میں شیخ عطا محمد نے اپنی بھتیجی کو برقع بھیج دیا۔ کیا بھیج دیا؟ برقع۔ تو یہ جاتی ہیں ڈورس، کہتا آپ کے بھائی نے برقع بھیجا، یہ چھوٹی ہو کے ابھی برقع پہنے گی؟ کہتا دیکھو انہوں نے برقع بھیجا تحفہ، یہ تو نہیں لکھا پہنے بھی۔ کہتا جب یہ بڑی ہو جائے گی یہ برقع پہنے گی، لیکن دیکھو تاریخی جملہ،
میں نہیں کہتا کہ جب یہ بڑی ہو جائے برقعے کا رواج رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، یہ ڈاکٹر صاحب کا قول ہے۔ تو آنٹی ڈورس نے ہر وہ کام کیا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کرسچن تھی نا وہ، کینیڈ اسکول میں بچی پڑھتی تھی منیرہ۔ کس میں پڑھتی تھی؟ کینیڈ اسکول پہ، جو بعد میں کینیڈ کالج ہو گیا۔ تو یہ وہاں پروٹیسٹ کرنے گئی، کون؟ ڈورس، کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مسلمان بچوں کو جبراً بائبل پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ جبراً نہیں پڑھا سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب بتایا کہ جناب یہ تو میں تو لڑ رہی ہوں، پروگریس رپورٹ واپس لیں بچوں سے، اس کا اسکول بدلیں آپ کینیڈ اسکول سے۔ تو وہاں سے اسکول بدلا گیا، انجمن حمایت اسلام اسکول میں داخل کروایا گیا۔ دیکھیں آپ اس کی گریٹنس، دیکھیں آپ، شی ہرسیلف از اے کرسچن۔ اور سوال کریں سر، علامہ صاحب کی وفات کے بعد پھر آنٹی ڈورس کا کیا؟ وہیں رہیں انہوں نے، جس طرح علی بخش نے اس کو اپنا گھر سمجھا تو یہ بھی اپنا گھر سمجھتے، یعنی 1937 سے 1962 تک وہ ان کے گھر میں رہی ہیں۔ یہ شادیاں کی، بچوں کی، ان کی تربیت کی، پھر وہ گئی یہاں سے۔ سر، تاریخ میں ایک واقعہ میں نے بھی پڑھا ہے، کچھ کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ علامہ اقبال نے ایک دفعہ یہ سوچا تھا کہ وہ شاعری کو ترک کر دیں گے، تو اس پہ کچھ علماء حضرات تھے جن کے ساتھ پھر انہوں نے مشورہ کیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ علماء کرام نے، ان کے استاد تھے آرنلڈ، ٹھیک ہے، سر آرنلڈ، انہوں نے کہا ہے ایسے آپ کا جو ہے نا آمد وہ رک جائے گی، آپ ترک نہ کریں۔ اور یہ سلسلہ اس وقت ہوا تھا جب وہ یورپ جا رہے تھے، لیکن یورپ میں بھی وہ اقبال خود کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے لندن میں مجھ سے آداب سرخیزی۔ اگر بیٹا آپ نے ان کی ایک بات پلے باندھنی ہے کہ آپ اقبال کی طرح ذہین ہونا چاہتے ہیں، بس 2 باتوں پر عمل کریں، زیادہ نہیں، صرف 2 باتوں پر۔ پہلی بات تو یہ ہے سرخیزی۔ ٹھیک، آج میں پڑھ رہا تھا کہ جو سرخیزی نہیں کرتا اس کے اندر سے سوچنے کی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات سرخیزی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، میں دیتا ہوں بیٹا، دوسری بات جو بیٹا ہے وہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ وہ کسی بزرگ نے پوچھا تھا علامہ اقبال آپ اتنے لائق فائق کیسے؟ انہوں نے کہا جی میں تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں اور اللہ نے مجھے آسان کیا۔ ہاں بیٹا اب آپ کہیں۔ دونوں باتیں، تہجد کے لیے اٹھنا تو پھر وہ تو آپ کی جو تہجد پڑھتا ہے اسے کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ تہجد ایک دروازہ ہے کامیابی کا، لیکن بعمل ہونا۔ اور ہمارے تو بیٹا نہایت معذرت کے ساتھ یہ جو موبائل آیا ہے، جب سے میں بھی کالج پڑھاتا رہا ہوں، 35 سال ایک ہی کالج میں پڑھایا ہے، اور 9ویں جماعت سے میں پڑھاتا ہوں ٹیوشن سلسلہ، تو میں نے دیکھا بچے پہلے جو صبح اب بچے صبح کہتے ہیں یہ تسی بہت جلدی پڑھا دے ہو، وجہ یہ فرق تو پڑ گیا نا۔ اچھا ویسے آپ بتائیں، آپ ذہانت ہمارے پاس جو ہے نا وہ علم پھیل گیا ہے، ذہانت کم ہو گئی ہے، ہماری ذہانت بہت کم ہو گئی ہے۔ آپ ابھی تازہ ریسرچ ہے کہ یہ بچے جو مسلسل اسکرین دیکھ رہے ہیں نا، ان کی سوچنے کی صلاحیتوں میں کمی ہے۔ جب وہ بات کوئی سوچتے ہیں تو یہ واقعات جو دیکھ رہے ہیں اس پہ موبائل پہ، وہ ان کے تحت الشعور میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، شعور اور تحت الشعور میں فرق ہے نا بیٹا۔ بالکل ایسے آپ کی گہرائی جو ہے نا سوچ کی، وہ یہ ایسے تو نہیں ہے۔ کسی کا شعر ہے کہ خون ہوتا ہے دل کا جگر کا، تب کہیں جا کے ایک اشک رہا ہوتا ہے، یہ شعر تب نکلتا ہے، ایسے تو نہیں نکلتا۔ میں تو بیٹا حیران ہوتا ہوں کہ اقبال آپ دیکھیں واحد شاعر ہے جس کے یہاں ریپیٹیشن نہیں ہے، جو بات کہہ دی اس کے بعد نیا ٹاپک ہے، یعنی مرتے دم بھی شعر کہتے رہے، جو ہمارے لیے زندگی کا سرمایہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شعر کا جو فارسی شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ میاں اگر آپ نے قیامت کے دن میرا حساب کرنا ہی ہے اور میرے نامہ اعمال کھولنے بہت ہی ضروری ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کھولیے گا کہ وہ کہیں کہ میرا امتی اتنا برا ہے۔ یہ ہے عشق کی علم، یعنی آپ ان کے جو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی جو حرارت ہے نا، اس کے حوالے سے دیکھیں آپ جتنے ان کے دوست ہیں وہ وہی لکھتے رہے ہیں، یعنی جتنے اقبال شناس آپ ان کے دور کے دیکھتے ہیں، لیکن وہی ہوا کہ وہ تو آگے آ گئے ہیں اقبال شناس، لیکن جو ان کے بیٹے نے جیسا کہا جزوی کردار تھے نا، جیسا میں نے بھی بتایا، اب وسیمہ کا نام بہت کم آتا ہے، حالانکہ وہ حضرت اقبال کے حقیقی بھتیجی ہیں، میں نے آپ کو نام بتایا۔ خالد نذیر صوفی کا نام نے سنا، حالانکہ وہ 2020 میں فوت ہوئے، ابھی 3 سال ہی ہوئے نا، میں لکھا بہت بڑا مضمون پہ پھر۔ تو یہ چیزیں بیٹا
ہم نے بیٹا اپنے جو سرمایہ تھا نا مشاہیر، ہم نے انہیں بلا دیا ہے، بلایا ہے تو ہم لوگ ہمیں وہ بول رہے ہیں. ہاں جی بیٹا، اور کچھ؟ کوئی ایک یا دو سوال ہم اور جی بیٹا، سر. کھڑے ہو کے بات کریں، اچھے لگ رہے ہیں. علامہ اقبال کے جو ناطقین ہیں ان کا اعتراض علامہ پر یہ ہے کہ علامہ اقبال جب تشریف لگائی 1905 میں انگلستان، جی جی، وہاں پر گورو نے ان کے ساتھ بڑی حقارت آمیز رویہ رکھا، کنہوں نے؟ بڑی حقارت کا رویہ رکھا کنہوں نے؟ علامہ کے ساتھ، انگریزوں. اچھا، انگریزوں نے. اچھا، تو اس کے بعد جب علامہ صاحب واپس تشریف لائے تو ان کے بعد جو شاعری ہے علامہ صاحب کی جتنی وہ ساری اس کا ریئیکشن ہے گورو کی اس تحقیر آمیز رویے کا. سر اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے مجھے ایک سوال شاہ صاحب کا یاد آ گیا. وہ دوست آپ اکٹھے ہوئے کہ جی آپ کا نام اتنی بار نوبل پرائز کے لیے جاتا ہے، یہ آپ کو ملتا کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی فکر رکھا، کہتے جن کی میں مخالفت کرتا ہوں مجھے دینا ہے. اس لیے تو مغرب کے خلاف تھے. آپ کے سوال میں ایک سوال نکلتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی اقبال وطنیت کے خلاف تھے. غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں قومیت جز ہے، قومیت کل ہے، وطنیت جز ہے. اب انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ وطن سے پیار نہ کریں. ان کا جو لکھا ہوا ترانہ ہے انڈیا میں پڑھا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں. یار اب اقبال کی کس پہلو کو آپ دیکھیں گے؟ حقارت انہوں نے کیا کرنی تھی؟ یا حقارت میں تو بیٹا جیلسی ہے. اب آپ بیٹی آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. وہاں جاتے ہیں، وہاں انہوں نے بی اے کیا، ٹھیک ہے نا، پھر بیرسٹری بھی کی انہوں نے، پھر میونخ یونیورسٹی جرمنی گئے. میونخ یونیورسٹی جرمنی گئے ہیں تو 4 نومبر 1907 کو ان کی پی ایچ ڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی شخصیت اور علمیت سے کون بندہ ہے جو امپریس نہ ہو؟ جو ان کی اپنی ٹیچر تھی نا ویگناسٹ، جرمنی میں یونیورسٹی میں جو ان کی ٹیچر تھی نا ویگناسٹ، وہ ان پر فیفتہ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور میں جو ہے نا اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں. اب اقبال کی وہاں پر کتنی یادگاریں ہیں اور ہم نے کتنی بنا رکھی ہیں. کونیا، اب تم نے ذکر کیا تھا، کونیا جو ہے مولانا روم کے ساتھ اقبال کی علامتی قبر موجود ہے. ایران میں تو چلے جائیں آپ کو سڑکیں خیابان اقبال، خیابان اقبال، خیابان منزل یہ ہے. ٹھیک. ابھی کل کسی نے بتایا کہ کسی اور بڑے ملک نے ان کا سونا ان کے مجسمے پہ لگا کے کسی جگہ لگایا. ہمارے لگا کے دیکھیں انشاءاللہ آئندہ مجسمہ ہی نہیں ہوگا، ہے نا ایسے. بیٹا بولیں اور سوال کریں شاباش. کوئی اور چیز سے بھی؟ یہ تو بیٹا اعتراض اور بڑے بڑے اعتراض ہیں. اس بات کا کیا جواب ہے کہ ان کی شاعری واقعی اس چیز کا رد عمل تھا؟ نہیں، وہ اقبال تو جیسے گیا اس نے کہا نہیں کہ میں یورپ میں آیا تو میرا انداز وہی ہے مشرقی. ریئیکشن وہ تو اس وقت تک تو ان کے مخزن میں اتنی چیزیں چھپی ہیں، ان کی ڈاکٹر صاحب کی مخزن میں اتنی شاعری چھپی ہے کہ ایک دوست تھے ان کا نام تھا مولوی احمد دین. کیا نام بتایا؟ احمد دین صاحب نے مخزن سے ساری وہ کلام اکٹھا کیا، ایک کتاب چھاپ دی 1920 میں. اس کتاب کا نام کیا تھا؟ اقبال. اچھا، تو کہیں اقبال نے یہ کہہ دیا مولوی احمد دین صاحب سے، کہتا مجھ سے پوچھ تو لیتے آپ. انہیں آ گیا غصہ، انہوں نے ساری کتابیں پکڑی، انہیں آگ لگا دی کہ بھئی اقبال کو یہ پسند کوئی نہیں آئی ہے. اچھا، اس کے کوئی 1-2 نسخے کہیں سے مل گئے. تو کراچی کے مشفق خواجہ تھے، کراچی کے مشفق خواجہ صاحب، اللہ انہیں غری کے رحمت فرے، میری انہوں نے بڑی ہیلپ کی تھی پی ایچ ڈی کے دنوں میں. تو مشفق خواجہ نے وہ کتاب ری پروڈیوس کی ہے اب سیاق و سباق کے ساتھ، تعلیقات کے ساتھ، ایز اٹ از. آپ تو بیٹا یہ جو کتابوں کے میں نام لیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں نا، ایک باقیات اقبال بھی ہے جس میں متروک شدہ یعنی ہم تو 100 صفحے کتاب لکھ دیں گے صاحب کتاب ہو گئے، جس کی متروک شدہ اتنی بڑی کتاب ہے باقیات اقبال، ابھی شائع کی ہے اقبال اکیڈمی نے. آپ تھوڑا سا بیٹا ایوان اقبال میں جائیں، تو آپ کے قریبی ہے نا. ایوان اقبال کے اوپر 6ٹھی منزل پہ ہے اقبال اکیڈمی، وہاں ہر چیز آپ کو نظر آئے گی. اور میرے اسٹوڈنٹ کہنے لگے جی سر ایک بات آپ نے چھپا رکھی ہے. میں کیا؟ کہتا اقبال کی ایک آنکھ خراب تھی، ایک کان خراب تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے دیکھا نہیں آپ نے کہ ایک فوٹو آتی ہے ایک طرف سے اور پین پکڑا ہوتا ہے، ایک کان نہیں آتا، ایک آنکھ نہیں آتی. میں کہا یار حد ہو گئی ہے. پھر میں ٹرپ لے کے گیا اقبال گھر، میں کہا دیکھو تھوڑے ابا جی کے دونوں کان ٹھیک ہے، دونوں آنکھیں ٹھیک ہے. اچھا دیکھ سوال بھی تو کیا کرتے ہیں نا. ہاں سر. جی بیٹا اور کچھ؟ عبدالسلام کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ اور میری بیٹی تو آپ بھی تو بولے نا، کوئی سوال پوچھ لیں.
جی بیٹا اقبال کے شاہین ہیں، ہاں ان کی کیا نشانی ہے؟ بیٹھے شاہین تو آپ بھی ہیں، جتنے نوجوان ہیں اقبال کے شاہین ہیں. ہر وہ شخص، ویسے پہلے آپ پتہ ہے کہ یہ واحد پرندہ ہے جو 10,000 فٹ تک اڑ سکتا ہے، اور بارش میں باقی پرندے جو ہے نا وہ چھپ جاتے ہیں، یہ اپنے پر پھیلا لیتا ہے. شاہین جو ہے اپنا گھر نہیں بناتا، ٹھیک ہے. شاہین جو ہے نا کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، بھوکا رہے گا. شاہین جو ہے بیٹا دور تک دیکھتا ہے، اس کی نگاہ بڑی تیز ہے اور بلند بہت پرواز ہے، اور آخری بات ہے کہ خوددار ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. آپ بیٹا آپ بھی اقبال کے شاہین ہیں، کوئی تو خوبی آپ میں ہے نا، ایک خوبی تو ہوگی نا وہ آپ. اچھا یہ جو ساری باتیں یہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. آپ دیکھ لیں آپ نے کبھی تما نہیں کیا، گھر کی خواہش نہیں کی، ورنہ تو کتنے بڑے بڑے بلڈنگیں ہوتی ہیں آپ کی. آپ نے دور تک سوچا. جب طائف کے میدان میں پتھر پڑ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، کہیں تو میں ان کے اوپر احد کا پہاڑ گرا دیتا ہوں. ان کا نام ایک وقت آئے گا یہیں سے اسلام کی کرنے پڑیں گے. اور پھر آپ دیکھ لیں اسلامی کانفرنس وہاں ہوئی ہے نا. تو جو یہ باتیں ہیں اقبال کی، ابھی جو پاکستان آپ کے پاس ہے، یہ کس کی بشارت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے. وہ صحابہ کرام نے پوچھا ہند کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا ہند اس طرف ہے. وہ جس پہاڑی کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی نا، آج اس پہاڑی کا نام ہے جبل ہند. کیا ہے؟ جبل ہند. اور میرے مرشد اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہاں آخری باتیں، ہمارے پاکستان میں جو چیز کم ہوئی ہے وہ ہے روحانیت. ہم نے مادیت کو فروغ دیا ہے. ہم نے جو لوگ تھے نا رزق کے آخری ایک امپورٹنٹ بات میں آ گئی، وہ جب ان کی والدہ محترمہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، کس کی؟ اقبال کی. تو اقبال بار بار کہتے ہیں اے ماں تو نے مجھ پہ بہت احسان کیا، اے ماں تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا. تو ان کے ایک دوست تھے شاید نذیر نیازی، انہوں نے کہا جی ہر ماں احسان کرتی ہے، آپ کی ماں نے کون سا احسان کیا؟ ہاں وہ کہا جی میری والدہ نے ایک دن مجھ سے معافی مانگی. کہتا میں کہتا ماں آپ مجھ سے معافی مانگ رہی؟ کہتا بیٹا بات ہی ایسی ہے کہ میں نے تجھے چند ہفتے نا اپنا دودھ نہیں پلایا تھا بلکہ بکری کا دودھ دیا. کہتا پھر اس میں کیا بات ہے؟ کہتا پھر میرا تو فرض تھا کہ میں تجھے اپنے دودھ سے پالتی، میں نے بکری کا دودھ اس لیے پلایا. مجھے شک گزرا جو بلگرامی ہے جہاں تمہارے والد صاحب برقعوں کی ٹوپیاں بناتے ہیں، انہوں نے ایک ٹوپی جو تھی نا یعنی 2 آنے سے 2.25 آنے کر دی. جب وہ 2.25 آنے ہوئی تو میں نے کہا یہ رزق حرام شروع ہو گیا گھر میں. کہتا جب کھچاؤ دیکھا تو شیخ نور کہتا کیا بات ہے؟ کہ جی آپ رزق حرام ڈالے گھر میں، آپ نے 2 آنے سے 2.25 آنے کیوں کیے؟ انہوں نے کہا آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے ہیں. کہتا پہلے ہم نا 1 سلائی کرتے تھے اس میں ٹوپی میں، اب ہم 2 سلائی کر رہے ہیں، اس لیے میں نے قیمت بڑھائی ہے اور یہ رزق حلال ہی ہے. میرا خیال پھر اسے اقبال ہی ہونا چاہیے تھا نا، جس نے ماں کا حلال کا دودھ پیا تو اسے رزق حلال سے اسے تو اقبال ہی ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ اقبالیات کے موضوع پہ آج سے پہلے اس طرح کی نشست نہیں ہوئی جس میں جزوی کرداروں کا اتنا تفصیلی ذکر کیا جائے. اس سے یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور اقبال کے ساقی نامہ کے چند اشعار پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سود صدیق دے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خیرت کو غلامی سے آزاد کر. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.